لیکن جس طرح میرا لیڈر ڈٹا ہوا ہے اس طرح ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں، کورٹ کی پاسداری کرتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے مذاکرات کا سوال کیا ہے، اگر مذاکرات میں حکومت سنجیدہ ہوتی تو مذاکرات سے 3 دن پہلے جو ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، جن کی میں بہت تعریف کرتی ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک MWM نے، علامہ راجہ ناصر صاحب نے اور ایک صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اپنی پارٹی کا پلیٹ فارم میرے لیڈر عمران خان کو اور ہمیں کہا کہ آپ ہماری ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، ہم ہیں خان صاحب کے ساتھ ہی، وہ ہمارے ساتھ ڈٹے رہے۔ تو ان کے گھر کے اوپر فیصلہ آباد کے اندر حملہ کروایا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، اور میرے لیڈر خان صاحب کا بالکل صحیح سٹانس تھا کہ آپ نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کر کے آپ نے مذاکراتی کمیٹی کے اوپر حملہ کیا۔ دوسرا، آپ لوگوں نے پرسوں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو رحیم یار خان سے MNA ہیں میاں غوث صاحب لاہور کے اندر موجود تھے، اور ان کو ان کے گھر میں دروازے توڑ کے، سارا گھر توڑ کے، ان کے بچوں کے سامنے، ان کے بیگم صاحبہ کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کو بیڈ روم سے گھسیٹ کر نکال دیا گیا۔ وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ آگے 8 فروری آنے والا ہے جس میں پورے پاکستان نے 9 مئی کا بیانیہ ریجیکٹ کیا اور ہم سب کو 1.5-2 لاکھ ووٹ دیا مشکل کے باوجود۔ وہ الیکشن چوری ہوا۔ ابھی 8 فروری کا یوم سیاہ ہم نے منانا ہے، لیکن ابھی سے پنجاب کے اندر ہمارے لوگوں کے گھروں کے اوپر جو وہ ریڈ جاری ہو گئے۔ تو ایسے سچویشن کے اندر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کی پیشکش کو حکومت نے کمزوری سمجھ لیا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس واقعی اسٹریٹ پاور ہے، واقعی بھی ووٹ ہے۔ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ مل کے لڑتے رہیں گے۔ عدالت میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ، سیکنڈ ٹیئر شپ لیڈرشپ، آپ کو سب، چاہے میں 900 میل دور ڈیرہ غازی خان سے آؤں، سب کو دہشت گرد بنا کے یا ATC کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پھر بھی ڈٹی ہوئی ہے۔ آج تو ہماری یہاں پہ تاریخ ہوئی ہے اگلی 20 کی، لیکن اس کے بعد ہم سب کا رخ ہوگا۔ ابھی ہم اڈیالہ جیل جائیں گے، اور اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ایک اور بوگس کیس میں ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب ہے، لیکن اس حکومت کو 17 سیٹوں والی جماعت کو ایک ہی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح عمران خان، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی فیملی کو، ان کی بہنوں کو، ان کی پارٹی کو اور ان کے کارکنان کو اذیت پہنچائی جائے کہ کسی طریقے سے 17 سیٹوں والی جماعت کی کرسی کو تول دیا جا سکا۔ لیکن جس طرح میرا لیڈر ڈٹا ہوا ہے اس طرح ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں، کورٹ کی پاسداری کرتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے مذاکرات کا سوال کیا ہے، اگر مذاکرات میں حکومت سنجیدہ ہوتی تو مذاکرات سے 3 دن پہلے جو ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، جن کی میں بہت تعریف کرتی ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک MWM نے، علامہ راجہ ناصر صاحب نے اور ایک صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اپنی پارٹی کا پلیٹ فارم میرے لیڈر عمران خان کو اور ہمیں کہا کہ آپ ہماری ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، ہم ہیں خان صاحب کے ساتھ ہی، وہ ہمارے ساتھ ڈٹے رہے۔ تو ان کے گھر کے اوپر فیصلہ آباد کے اندر حملہ کروایا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، اور میرے لیڈر خان صاحب کا بالکل صحیح سٹانس تھا کہ آپ نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کر کے آپ نے مذاکراتی کمیٹی کے اوپر حملہ کیا۔ دوسرا، آپ لوگوں نے پرسوں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو رحیم یار خان سے MNA ہیں میاں غوث صاحب لاہور کے اندر موجود تھے، اور ان کو ان کے گھر میں دروازے توڑ کے، سارا گھر توڑ کے، ان کے بچوں کے سامنے، ان کے بیگم صاحبہ کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کو بیڈ روم سے گھسیٹ کر نکال دیا گیا۔ وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ آگے 8 فروری آنے والا ہے جس میں پورے پاکستان نے 9 مئی کا بیانیہ ریجیکٹ کیا اور ہم سب کو 1.5-2 لاکھ ووٹ دیا مشکل کے باوجود۔ وہ الیکشن چوری ہوا۔ ابھی 8 فروری کا یوم سیاہ ہم نے منانا ہے، لیکن ابھی سے پنجاب کے اندر ہمارے لوگوں کے گھروں کے اوپر جو وہ ریڈ جاری ہو گئے۔ تو ایسے سچویشن کے اندر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کی پیشکش کو حکومت نے کمزوری سمجھ لیا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس واقعی اسٹریٹ پاور ہے، واقعی بھی ووٹ ہے۔ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ مل کے لڑتے رہیں گے۔ عدالت میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ،
सेकेंड टियरशिप लीडरशिप आपको सब, चाहे मैं 900 मील दूर डेरा गाजी खान से आऊं, सबको दहशतगर्द बना के या एटीसी कोर्ट में पेश किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी डटी हुई है। आज तो हमारी यहाँ पे तारीख हुई है अगली 20 की, लेकिन इसके बाद हम सबका रुख होगा। अभी हम अडियाला जेल जाएंगे और अडियाला जेल में खान साहब के साथ एक और बोगस केस में हमारा ट्रायल हो रहा है। मतलब मेरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई ख़राब है, लेकिन इस हुकूमत को 17 सीटों वाली जमात को एक ही फिक्र पड़ी हुई है कि किस तरह इमरान खान, उनकी बेगम साहिबा, उनकी फैमिली को, उनकी बहनों को, उनकी पार्टी को और उनके कारकुनान को अजियत पहुंचाई जाए कि किसी तरीके से 17 सीटों वाली जमात की कुर्सी को तूल दिया जा सका। लेकिन जिस तरह मेरा लीडर डटा हुआ है, इस तरह हम भी डटे हुए हैं। कानून की पासदारी करते हैं, कोर्ट की पासदारी करते हैं और आपके सामने मौजूद होते हैं। जहाँ तक आपने मुज़ाकरात का सवाल किया है, अगर मुज़ाकरात में हुकूमत संजीदा होती तो मुज़ाकरात से 3 दिन पहले जो हमारे साहिबजादा हामिद रजा साहब है, जिनकी मैं बहुत तारीफ करती हूँ, कि जब बड़े बड़े लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए थे, एक MWM ने, अलामा राजा नासिर साहब ने और एक साहिबजादा हामिद रजा साहब ने अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म मेरे लीडर इमरान खान को और हमें कहा कि आप हमारी टिकट पे लड़ रहे हैं, हम हैं खान साहब के साथ ही, वो हम ऐसा डटे रहे। तो उनके घर के ऊपर फैसलाबाद के अंदर हमला करवाया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और मेरे लीडर खान साहब का बिल्कुल सही स्टांस था कि आपने साहिबजादा हामिद रजा साहब के घर के ऊपर हमला करके आपने मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर हमला किया। दूसरा, आप लोगों ने परसों देखा होगा कि हमारे जो रहीम यार खान से MNA हैं मियाँ गौस साहब लाहौर के अंदर मौजूद थे और उनको उनके घर में दरवाजे तोड़ के, सारा घर तोड़ के, उनके बच्चों के सामने, उनकी बेगम साहिबा के सामने, उनके बच्चों के सामने उनको बेडरूम से घसीट कर निकाल दिया गया। वो अभी तक पता नहीं है। आगे 8 फरवरी आने वाला है, जिसमें पूरे पाकिस्तान ने 9 मई का बयानिया रिजेक्ट किया और हम सबको 1.5-2 लाख वोट दिया मुश्किल के बावजूद। वो इलेक्शन चोरी हुआ। अभी 8 फरवरी का योम सियाह हमने मनाना है, लेकिन अभी से पंजाब के अंदर हमारे लोगों के घरों के ऊपर जो वो रेड जारी हो गए। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की पेशकश को हुकूमत ने कमज़ोरी समझ लिया, ये उनकी गलतफहमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वाकई स्ट्रीट पावर है, वाकई भी वोट है। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ये जदोजहद हम अपने लीडर इमरान खान के साथ मिल के लड़ते रहेंगे। अदालत में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग, सेकेंड टियरशिप लीडरशिप आपको सब, चाहे मैं 900 मील दूर डेरा गाजी खान से आऊं, सबको दहशतगर्द बना के या एटीसी कोर्ट में पेश किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी डटी हुई है। आज तो हमारी यहाँ पे तारीख हुई है अगली 20 की, लेकिन इसके बाद हम सबका रुख होगा। अभी हम अडियाला जेल जाएंगे और अडियाला जेल में खान साहब के साथ एक और बोगस केस में हमारा ट्रायल हो रहा है। मतलब मेरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई ख़राब है, लेकिन इस हुकूमत को 17 सीटों वाली जमात को एक ही फिक्र पड़ी हुई है कि किस तरह इमरान खान, उनकी बेगम साहिबा, उनकी फैमिली को, उनकी बहनों को, उनकी पार्टी को और उनके कारकुनान को अजियत पहुंचाई जाए कि किसी तरीके से 17 सीटों वाली जमात की कुर्सी को तूल दिया जा सका। लेकिन जिस तरह मेरा लीडर डटा हुआ है, इस तरह हम भी डटे हुए हैं। कानून की पासदारी करते हैं, कोर्ट की पासदारी करते हैं और आपके सामने मौजूद होते हैं। जहाँ तक आपने मुज़ाकरात का सवाल किया है, अगर मुज़ाकरात में हुकूमत संजीदा होती तो मुज़ाकरात से 3 दिन पहले जो हमारे साहिबजादा हामिद रजा साहब है, जिनकी मैं बहुत तारीफ करती हूँ, कि जब बड़े बड़े लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए थे, एक MWM ने, अलामा राजा नासिर साहब ने और एक साहिबजादा हामिद रजा साहब ने अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म मेरे लीडर इमरान खान को और हमें कहा कि आप हमारी टिकट पे लड़ रहे हैं, हम हैं खान साहब के साथ ही, वो हम ऐसा डटे रहे। तो उनके घर के ऊपर फैसलाबाद के अंदर हमला करवाया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और मेरे लीडर खान साहब का बिल्कुल सही स्टांस था कि आपने साहिबजादा हामिद रजा साहब के घर के ऊपर हमला करके आपने मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर हमला किया। दूसरा, आप लोगों ने परसों देखा होगा कि हमारे जो रहीम यार खान से MNA हैं मियाँ गौस साहब लाहौर के अंदर मौजूद थे और उनको उनके घर में दरवाजे तोड़ के, सारा घर तोड़ के,
ان کے بچوں کے سامنے، ان کے بیگم صاحبہ کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کو بیڈ روم سے گھسیٹ کر نکال دیا گیا. وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے. آگے 8 فروری آنے والا ہے جس میں پورے پاکستان نے 9 مئی کا بیانیہ ریجیکٹ کیا اور ہم سب کو 1.5-2 لاکھ ووٹ دیا مشکل کے باوجود. وہ الیکشن چوری ہوا. ابھی 8 فروری کا یوم سیاہ ہم نے منانا ہے، لیکن ابھی سے پنجاب کے اندر ہمارے لوگوں کے گھروں کے اوپر جو وہ ریڈ جاری ہو گئے. تو ایسے سچویشن کے اندر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کی پیشکش کو حکومت نے کمزوری سمجھ لیا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس واقعی اسٹریٹ پاور ہے، واقعی بھی ووٹ ہے. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ مل کے لڑتے رہیں گے. عدالت میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ، سیکنڈ ٹیئر شپ لیڈرشپ، آپ کو سب، چاہے میں 900 میل دور ڈیرہ غازی خان سے آؤں، سب کو دہشت گرد بنا کے یا ATC کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف پھر بھی ڈٹی ہوئی ہے. آج تو ہماری یہاں پہ تاریخ ہوئی ہے اگلی 20 کی، لیکن اس کے بعد ہم سب کا رخ ہوگا. ابھی ہم اڈیالہ جیل جائیں گے اور اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ایک اور بوگس کیس میں ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے. مطلب میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب ہے، لیکن اس حکومت کو 17 سیٹوں والی جماعت کو ایک ہی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح عمران خان، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی فیملی کو، ان کی بہنوں کو، ان کی پارٹی کو اور ان کے کارکنان کو اذیت پہنچائی جائے کہ کسی طریقے سے 17 سیٹوں والی جماعت کی کرسی کو تول دیا جا سکا. لیکن جس طرح میرا لیڈر ڈٹا ہوا ہے، اس طرح ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں. قانون کی پاسداری کرتے ہیں، کورٹ کی پاسداری کرتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں. جہاں تک آپ نے مذاکرات کا سوال کیا ہے، اگر مذاکرات میں حکومت سنجیدہ ہوتی تو مذاکرات سے 3 دن پہلے جو ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے، جن کی میں بہت تعریف کرتی ہوں، کہ جب بڑے بڑے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک MWM نے، علامہ راجہ ناصر صاحب نے اور ایک صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اپنی پارٹی کا پلیٹ فارم میرے لیڈر عمران خان کو اور ہمیں کہا کہ آپ ہماری ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، ہم ہیں خان صاحب کے ساتھ ہی، وہ ہمارے ساتھ ڈٹے رہیں. تو ان کے گھر کے اوپر فیصلہ آباد کے اندر حملہ کروایا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اور میرے لیڈر خان صاحب کا بالکل صحیح سٹانس تھا کہ آپ نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کر کے آپ نے مذاکراتی کمیٹی کے اوپر حملہ کیا. دوسرا، آپ لوگوں نے پرسوں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو رحیم یار خان سے MNA ہیں میاں غوث صاحب لاہور کے اندر موجود تھے اور ان کو ان کے گھر میں دروازے توڑ کے، سارا گھر توڑ کے، ان کے بچوں کے سامنے، ان کی بیگم صاحبہ کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کو بیڈ روم سے گھسیٹ کر نکال دیا گیا. وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے. آگے 8 فروری آنے والا ہے جس میں پورے پاکستان نے 9 مئی کا بیانیہ ریجیکٹ کیا اور ہم سب کو 1.5-2 لاکھ ووٹ دیا مشکل کے باوجود. وہ الیکشن چوری ہوا. ابھی 8 فروری کا یوم سیاہ ہم نے منانا ہے، لیکن ابھی سے پنجاب کے اندر ہمارے لوگوں کے گھروں کے اوپر جو وہ ریڈ جاری ہو گئے. تو ایسے سچویشن کے اندر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کی پیشکش کو حکومت نے کمزوری سمجھ لیا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس واقعی اسٹریٹ پاور ہے، واقعی بھی ووٹ ہے. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ مل کے لڑتے رہیں گے. عدالت میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ، سیکنڈ ٹیئر شپ لیڈرشپ، آپ کو سب، چاہے میں 900 میل دور ڈیرہ غازی خان سے آؤں، سب کو دہشت گرد بنا کے یا ATC کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف پھر بھی ڈٹی ہوئی ہے. آج تو ہماری یہاں پہ تاریخ ہوئی ہے اگلی 20 کی، لیکن اس کے بعد ہم سب کا رخ ہوگا. ابھی ہم اڈیالہ جیل جائیں گے اور اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ایک اور بوگس کیس میں ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے. مطلب میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب ہے، لیکن اس حکومت کو 17 سیٹوں والی جماعت کو ایک ہی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح عمران خان، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی فیملی کو، ان کی بہنوں کو، ان کی پارٹی کو اور ان کے کارکنان کو اذیت پہنچائی جائے کہ کسی طریقے سے 17 سیٹوں والی جماعت کی کرسی کو تول دیا جا سکا. لیکن جس طرح میرا لیڈر ڈٹا ہوا ہے، اس طرح ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں. قانون کی پاسداری کرتے ہیں، کورٹ کی پاسداری کرتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں. جہاں تک آپ نے مذاکرات کا سوال کیا ہے، اگر مذاکرات میں حکومت سنجیدہ ہوتی تو مذاکرات سے 3 دن پہلے
جو ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے، جن کی میں بہت تعریف کرتی ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک MWM نے، علامہ راجہ ناصر صاحب نے اور ایک صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اپنی پارٹی کا پلیٹ فارم میرے لیڈر عمران خان کو اور ہمیں کہا کہ آپ ہماری ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، ہم ہیں خان صاحب کے ساتھ ہی، وہ ہمارے ساتھ ڈٹے رہے۔ تو ان کے گھر کے اوپر فیصلہ آباد کے اندر حملہ کروایا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، اور میرے لیڈر خان صاحب کا بالکل صحیح سٹانس تھا کہ آپ نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کر کے آپ نے مذاکراتی کمیٹی کے اوپر حملہ کیا۔ دوسرا، آپ لوگوں نے پرسوں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو رحیم یار خان سے MNA ہیں میاں غوث صاحب لاہور کے اندر موجود تھے، اور ان کو ان کے گھر میں دروازے توڑ کے، سارا گھر توڑ کے، ان کے بچوں کے سامنے، ان کے بیگم صاحبہ کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کو بیڈ روم سے گھسیٹ کر نکال دیا گیا۔ وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ آگے 8 فروری آنے والا ہے، جس میں پورے پاکستان نے 9 مئی کا بیانیہ ریجیکٹ کیا اور ہم سب کو 1.5-2 لاکھ ووٹ دیا مشکل کے باوجود۔ وہ الیکشن چوری ہوا۔ ابھی 8 فروری کا یوم سیاہ ہم نے منانا ہے، لیکن ابھی سے پنجاب کے اندر ہمارے لوگوں کے گھروں کے اوپر جو وہ ریڈ جاری ہو گئے۔ تو ایسے سچویشن کے اندر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کی پیشکش کو حکومت نے کمزوری سمجھ لیا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس واقعی سٹریٹ پاور ہے، واقعی بھی ووٹ ہے۔ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ مل کے لڑتے رہیں گے۔ عدالت میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ، سیکنڈ ٹیئر شپ لیڈرشپ، آپ کو سب، چاہے میں 900 میل دور ڈیرہ غازی خان سے آؤں، سب کو دہشت گرد بنا کے یا ATC کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پھر بھی ڈٹی ہوئی ہے۔ آج تو ہماری یہاں پہ تاریخ ہوئی ہے اگلی 20 کی، لیکن اس کے بعد ہم سب کا رخ ہوگا، ابھی ہم اڈیالہ جیل جائیں گے، اور اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ایک اور بوگس کیس میں ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب ہے، لیکن اس حکومت کو 17 سیٹوں والی جماعت کو ایک ہی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح عمران خان، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی فیملی کو، ان کی بہنوں کو، ان کی پارٹی کو اور ان کے کارکنان کو اذیت پہنچائی جائے کہ کسی طریقے سے 17 سیٹوں والی جماعت کی کرسی کو تول دیا جا سکا۔ لیکن جس طرح میرا لیڈر ڈٹا ہوا ہے، اس طرح ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں، کورٹ کی پاسداری کرتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے مذاکرات کا سوال کیا ہے، اگر مذاکرات میں حکومت سنجیدہ ہوتی تو مذاکرات سے 3 دن پہلے جو ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے، جن کی میں بہت تعریف کرتی ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک MWM نے، علامہ راجہ ناصر صاحب نے اور ایک صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اپنی پارٹی کا پلیٹ فارم میرے لیڈر عمران خان کو اور ہمیں کہا کہ آپ ہماری ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، ہم ہیں خان صاحب کے ساتھ ہی، وہ ہمارے ساتھ ڈٹے رہے۔ تو ان کے گھر کے اوپر فیصلہ آباد کے اندر حملہ کروایا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، اور میرے لیڈر خان صاحب کا بالکل صحیح سٹانس تھا کہ آپ نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کر کے آپ نے مذاکراتی کمیٹی کے اوپر حملہ کیا۔ دوسرا، آپ لوگوں نے پرسوں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو رحیم یار خان سے MNA ہیں میاں غوث صاحب لاہور کے اندر موجود تھے، اور ان کو ان کے گھر میں دروازے توڑ کے، سارا گھر توڑ کے، ان کے بچوں کے سامنے، ان کے بیگم صاحبہ کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کو بیڈ روم سے گھسیٹ کر نکال دیا گیا۔ وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ آگے 8 فروری آنے والا ہے، جس میں پورے پاکستان نے 9 مئی کا بیانیہ ریجیکٹ کیا اور ہم سب کو 1.5-2 لاکھ ووٹ دیا مشکل کے باوجود۔ وہ الیکشن چوری ہوا۔ ابھی 8 فروری کا یوم سیاہ ہم نے منانا ہے، لیکن ابھی سے پنجاب کے اندر ہمارے لوگوں کے گھروں کے اوپر جو وہ ریڈ جاری ہو گئے۔ تو ایسے سچویشن کے اندر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کی پیشکش کو حکومت نے کمزوری سمجھ لیا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس واقعی سٹریٹ پاور ہے، واقعی بھی ووٹ ہے۔ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ مل کے لڑتے رہیں گے۔ عدالت میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ، سیکنڈ ٹیئر شپ لیڈرشپ، آپ کو سب، چاہے میں 900 میل دور ڈیرہ غازی خان سے آؤں، سب کو دہشت گرد بنا کے یا ATC کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پھر بھی ڈٹی ہوئی ہے۔ آج تو ہماری یہاں پہ تاریخ ہوئی ہے اگلی 20 کی، لیکن اس کے بعد ہم سب کا رخ ہوگا، ابھی ہم اڈیالہ جیل جائیں گے،
اور اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ایک اور بوگس کیس میں ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، پاکستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب ہے، لیکن اس حکومت کو 17 سیٹوں والی جماعت کو ایک ہی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح عمران خان، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی فیملی کو، ان کی بہنوں کو، ان کی پارٹی کو اور ان کے کارکنان کو اذیت پہنچائی جائے کہ کسی طریقے سے 17 سیٹوں والی جماعت کی کرسی کو تول دیا جا سکا۔ لیکن جس طرح میرا لیڈر ڈٹا ہوا ہے، اس طرح ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں، کورٹ کی پاسداری کرتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے مذاکرات کا سوال کیا ہے، اگر مذاکرات میں حکومت سنجیدہ ہوتی تو مذاکرات سے 3 دن پہلے جو ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، جن کی میں بہت تعریف کرتی ہوں، کہ جب بڑے بڑے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک MWM نے، علامہ راجہ ناصر صاحب نے اور ایک صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اپنی پارٹی کا پلیٹ فارم میرے لیڈر عمران خان کو اور ہمیں کہا کہ آپ ہماری ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، ہم ہیں خان صاحب کے ساتھ ہی، وہ ہمارے ساتھ ڈٹے رہیں۔ تو ان کے گھر کے اوپر فیصلہ آباد کے اندر حملہ کروایا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، اور میرے لیڈر خان صاحب کا بالکل صحیح سٹانس تھا کہ آپ نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کر کے آپ نے مذاکراتی کمیٹی کے اوپر حملہ کیا۔ دوسرا، آپ لوگوں نے پرسوں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو رحیم یار خان سے MNA ہیں میاں غوث صاحب لاہور کے اندر موجود تھے، اور ان کو ان کے گھر میں دروازے توڑ کے، سارا گھر توڑ کے، ان کے بچوں کے سامنے، ان کی بیگم صاحبہ کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کو بیڈ روم سے گھسیٹ کر نکال دیا گیا۔ وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ آگے 8 فروری آنے والا ہے، جس میں پورے پاکستان نے 9 مئی کا بیانیہ ریجیکٹ کیا اور ہم سب کو 1.5-2 لاکھ ووٹ دیا مشکل کے باوجود۔ وہ الیکشن چوری ہوا۔ ابھی 8 فروری کا یوم سیاہ ہم نے منانا ہے، لیکن ابھی سے پنجاب کے اندر ہمارے لوگوں کے گھروں کے اوپر جو وہ ریڈ جاری ہو گئے۔ تو ایسے سچویشن کے اندر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کی پیشکش کو حکومت نے کمزوری سمجھ لیا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس واقعی اسٹریٹ پاور ہے، واقعی بھی ووٹ ہے۔ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ مل کے لڑتے رہیں گے۔ عدالت میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ، سیکنڈ ٹیئر شپ لیڈرشپ، آپ کو سب، چاہے میں 900 میل دور ڈیرہ غازی خان سے آؤں، سب کو دہشت گرد بنا کے یا ATC کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پھر بھی ڈٹی ہوئی ہے۔ آج تو ہماری یہاں پہ تاریخ ہوئی ہے اگلی 20 کی، لیکن اس کے بعد ہم سب کا رخ ہوگا۔ ابھی ہم اڈیالہ جیل جائیں گے، اور اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ایک اور بوگس کیس میں ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، پاکستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب ہے، لیکن اس حکومت کو 17 سیٹوں والی جماعت کو ایک ہی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح عمران خان، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی فیملی کو، ان کی بہنوں کو، ان کی پارٹی کو اور ان کے کارکنان کو اذیت پہنچائی جائے کہ کسی طریقے سے 17 سیٹوں والی جماعت کی کرسی کو تول دیا جا سکا۔ لیکن جس طرح میرا لیڈر ڈٹا ہوا ہے، اس طرح ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں، کورٹ کی پاسداری کرتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے مذاکرات کا سوال کیا ہے، اگر مذاکرات میں حکومت سنجیدہ ہوتی تو مذاکرات سے 3 دن پہلے جو ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، جن کی میں بہت تعریف کرتی ہوں، کہ جب بڑے بڑے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک MWM نے، علامہ راجہ ناصر صاحب نے اور ایک صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اپنی پارٹی کا پلیٹ فارم میرے لیڈر عمران خان کو اور ہمیں کہا کہ آپ ہماری ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، ہم ہیں خان صاحب کے ساتھ ہی، وہ ہمارے ساتھ ڈٹے رہیں۔ تو ان کے گھر کے اوپر فیصلہ آباد کے اندر حملہ کروایا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، اور میرے لیڈر خان صاحب کا بالکل صحیح سٹانس تھا کہ آپ نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کر کے آپ نے مذاکراتی کمیٹی کے اوپر حملہ کیا۔ دوسرا، آپ لوگوں نے پرسوں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو رحیم یار خان سے MNA ہیں میاں غوث صاحب لاہور کے اندر موجود تھے، اور ان کو ان کے گھر میں دروازے توڑ کے، سارا گھر توڑ کے، ان کے بچوں کے سامنے، ان کی بیگم صاحبہ کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کو بیڈ روم سے گھسیٹ کر نکال دیا گیا۔ وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ آگے 8 فروری آنے والا ہے، جس میں پورے پاکستان نے 9 مئی کا بیانیہ ریجیکٹ کیا اور ہم سب کو 1.5-2 لاکھ ووٹ دیا مشکل کے باوجود۔ وہ الیکشن چوری ہوا۔
ابھی 8 فروری کا یوم سیاہ ہم نے منانا ہے، لیکن ابھی سے پنجاب کے اندر ہمارے لوگوں کے گھروں کے اوپر جو وہ ریڈ جاری ہو گئے. تو ایسے سچویشن کے اندر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مذاکرات کی پیشکش کو حکومت نے کمزوری سمجھ لیا، یہ ان کی غلط فہمی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس واقعی اسٹریٹ پاور ہے، واقعی بھی ووٹ ہے. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ مل کے لڑتے رہیں گے. عدالت میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ، سیکنڈ ٹیئر شپ لیڈرشپ، آپ کو سب، چاہے میں 900 میل دور ڈیرہ غازی خان سے آؤں، سب کو دہشت گرد بنا کے یا ATC کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف پھر بھی ڈٹی ہوئی ہے. آج تو ہماری یہاں پہ تاریخ ہوئی ہے اگلی 20 کی، لیکن اس کے بعد ہم سب کا رخ ہوگا. ابھی ہم اڈیالہ جیل جائیں گے اور اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ایک اور بوگس کیس میں ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے. مطلب میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب ہے، لیکن اس حکومت کو 17 سیٹوں والی جماعت کو ایک ہی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح عمران خان، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی فیملی کو، ان کی بہنوں کو، ان کی پارٹی کو اور ان کے کارکنان کو اذیت پہنچائی جائے کہ کسی طریقے سے 17 سیٹوں والی جماعت کی کرسی کو طول دیا جا سکا. لیکن جس طرح میرا لیڈر ڈٹا ہوا ہے، اس طرح ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں. قانون کی پاسداری کرتے ہیں، کورٹ کی پاسداری کرتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں. جہاں تک آپ نے مذاکرات کا سوال کیا ہے، اگر مذاکرات میں حکومت سنجیدہ ہوتی تو مذاکرات سے 3 دن پہلے جو ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے، جن کی میں بہت تعریف کرتی ہوں، کہ جب بڑے بڑے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک MWM نے، علامہ راجہ ناصر صاحب نے اور ایک صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اپنی پارٹی کا پلیٹ فارم میرے لیڈر عمران خان کو اور ہمیں کہا کہ آپ ہماری ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، ہم ہیں خان صاحب کے ساتھ ہی، وہ مسئلہ ڈٹے رہیں. تو ان کے گھر کے اوپر فیصلہ آباد کے اندر حملہ کروایا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اور میرے لیڈر خان صاحب کا بالکل صحیح سٹانس تھا کہ آپ نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کر کے آپ نے مذاکراتی کمیٹی کے اوپر حملہ کیا. دوسرا، آپ لوگوں نے پرسوں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو رحیم یار خان سے MNA ہیں میاں غوث صاحب لاہور کے اندر موجود تھے اور ان کو ان کے گھر میں دروازے توڑ کے، سارا گھر توڑ کے، ان کے بچوں کے سامنے، ان کی بیگم صاحبہ کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کو بیڈ روم سے گھسیٹ کر نکال دیا گیا. وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے. آگے 8 فروری آنے والا ہے، جس میں پورے پاکستان نے 9 مئی کا بیانیہ ریجیکٹ کیا اور ہم سب کو 1.5-2 لاکھ ووٹ دیا مشکل کے باوجود. وہ الیکشن چوری ہوا. ابھی 8 فروری کا یوم سیاہ ہم نے منانا ہے، لیکن ابھی سے پنجاب کے اندر ہمارے لوگوں کے گھروں کے اوپر جو وہ ریڈ جاری ہو گئے. تو ایسے سچویشن کے اندر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مذاکرات کی پیشکش کو حکومت نے کمزوری سمجھ لیا، یہ ان کی غلط فہمی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس واقعی اسٹریٹ پاور ہے، واقعی بھی ووٹ ہے. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ مل کے لڑتے رہیں گے. عدالت میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ، سیکنڈ ٹیئر شپ لیڈرشپ، آپ کو سب، چاہے میں 900 میل دور ڈیرہ غازی خان سے آؤں، سب کو دہشت گرد بنا کے یا ATC کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف پھر بھی ڈٹی ہوئی ہے. آج تو ہماری یہاں پہ تاریخ ہوئی ہے اگلی 20 کی، لیکن اس کے بعد ہم سب کا رخ ہوگا. ابھی ہم اڈیالہ جیل جائیں گے اور اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ایک اور بوگس کیس میں ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے. مطلب میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب ہے، لیکن اس حکومت کو 17 سیٹوں والی جماعت کو ایک ہی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح عمران خان، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی فیملی کو، ان کی بہنوں کو، ان کی پارٹی کو اور ان کے کارکنان کو اذیت پہنچائی جائے کہ کسی طریقے سے 17 سیٹوں والی جماعت کی کرسی کو طول دیا جا سکا. لیکن جس طرح میرا لیڈر ڈٹا ہوا ہے، اس طرح ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں. قانون کی پاسداری کرتے ہیں، کورٹ کی پاسداری کرتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں.